ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 48 سورۃ الانفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ 48 نمبر کی ہے۔ وَيَزَّيَّنَ، اور جب مزین کر دیا، مزین کرنا ڈیکوریٹ کرنا، خوبصورت دکھانا، اور جب خوشنما کر کے دکھایا ان کے لیے شیطان نے اعمالہم، ان کے اعمال کو، وقال، اور کہا، لا غالب لکم، لا غالب لکم، نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر، الیوم، آج کے دن، من الناس، لوگوں میں سے، وانی جار لکم، اور بے شک میں حمایتی ہوں تمہارا۔ یہ جار لفظ جو ہے اس کا ایک مطلب ہوتا ہے پڑوسی۔ ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، جار ذی القربى والجار الجنب، تو جار کا مطلب ہوتا ہے پڑوسی۔ پڑوسی جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، حمایتی ہوتے ہیں، اس لیے اس کو جار کہا جاتا ہے۔ تو وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا حمایتی ہوں، تمہارا دوست ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، یہ دیکھو فئتان پھر تثنیہ کا صیغہ ہے، اس لیے کہ دو فوجیں تھیں نا، ایک اہل ایمان کی اور ایک اہل مکہ کی۔ تو پھر جب آمنے سامنے ہوئی دونوں فوجیں، ترا کا مطلب دیکھنا ہی ہوتا، را سے ترا، لیکن دیکھا دونوں فوجوں کے بدلے جب آمنے سامنے ہوئے دونوں لشکر، نکس علی عقبی، نکسا کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا، پھر جانا، نکس علی عقبی، عقب یہ لفظ اس کے پہلے بہت بار آ چکا ہے۔ عقب کہتے ہیں پیچھے کے حصے کو، اسی لیے ہماری ایڑی جو ہے وہ پیچھے رہتی ہے، اس کو بھی عقب کہا جاتا ہے۔ تو نکس علی عقبیہ، الٹا پھر گیا اپنی ایڑیوں پر، وقال، اور کہا، انی بریء منکم، بے شک میں بے تعلق ہوں تم سے۔ بری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بری کا مطلب تعلق توڑ لینا۔ میں بری ہوں تم سے، بری کا ترجمہ بری بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے ہمارے یہاں کسی پر کوئی کیس چلا، کچھ ہوا، تو اس کے بعد بولتے اس کو بری کر دیا گیا۔ بری کر دیا گیا مطلب اس جرم کو اس پر سے ہٹا دیا گیا، اس کو الگ کر دیا گیا۔ تو انی بریء منکم، بے شک میں بری ہوں تم سے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ میں الگ ہوں تم سے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں، ما لا ترون، جو نہیں تم دیکھتے۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں بہت ڈرتا ہوں اللہ سے۔ واللہ شدید العقاب، اور بے شک اللہ اور اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ آیت پہ نظر رہے۔ اور جب خوشنما کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، اور کہا ان سے کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، اور میں تمہارا حمایتی ہوں۔ پھر جب آمنے سامنے ہوئی دونوں فوجیں، وہ پلٹ گیا اپنے ایڑیوں کے بل، اور کہا، میں بری ہوں تم سے، بے شک میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، اور اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یہ آیت شریفہ کی روشنی میں کچھ روایات جو ہے وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ چونکہ یہ حق اور باطل کا ایک ایسا معاملہ تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان جتنا زیادہ یوم بدر کے دن پریشان ہوا تھا، پھر اتنا زیادہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر آج ہم جیت گئے، یعنی اگر آج شرک غالب ہو گیا، تو پھر قیامت تک شرک ہی شرک رہے گا، کوئی اللہ کی بندگی کرنے والا نہیں رہے گا، معاذ اللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں یہ الفاظ ارشاد بھی فرمائے تھے
تو روایتوں میں آتا ہے کہ خود ابلیس جو ہے وہ انسانی شکل میں مشرکوں کے ساتھ آ کر مل گیا تھا، انسانی شکل میں. اور جب انہوں نے اپنی صفیں لگائی تو ابو جہل کے بازو میں ایک انسان کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر. ابو جہل نے پوچھا تو کون؟ تو اس نے ایک قبیلے کا نام بتایا، میں وہ فلاں قبیلہ نا اس کا سردار ہوں، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں. انسانی شکل میں ابلیس خود موجود تھا غزوہ بدر میں. ایسی روایتیں بہت ساری مل جائیں گی آپ کو مشرکین مکہ کی طرف، اس لیے کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ آج اگر ہم جیت گئے تو قیامت تک کے لیے ہم ہی غالب رہیں گے. لیکن اللہ ہیں. چونکہ یہ یوم الفرقان تھا، اس لیے جہاں حضرات صحابہ بیچارے اپنی جان اپنے ہاتھوں پہ لے کے کھڑے ہوئے تھے سامنے، اللہ نے اپنے ان ایمان والے بندوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا لشکر اتار دیا. خود جبریل بھی آئے اور ان کے ساتھ فرشتوں کا لشکر تھا. یہ ابلیس جو ہے یہ جنات ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تو نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن یہ مردود جو تھا اس نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھ لیا. اور اس کے دیکھنے کی وجہ سے اب اس کی ساری ہمت ٹوٹ گئی. اس کو معلوم ہوگا کہ جب فرشتوں کو اتارا ہے اللہ نے تو ہر حال میں غالب تو یہی آئے گا سامنے والا لشکر ایمان والوں کا. تو وہ اس کا ہاتھ چھڑا کر، ابو جہل کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، اس کا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے لگا. تو ابھی ارے بھائی کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ ہاں میں ذرا آتا ہوں. اس لیے کہ وہ تو بول نہیں سکتا تھا کہ میں شیطان ہوں اور میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں. اس لیے یہ جو آخری حصہ ہے نا، انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، انی ارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں. یہ ہے اس آیت شریفہ کا کہ اس دن ابلیس خود انسانی شکل میں غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کی طرف سے شامل ہوا تھا، لیکن نزول ملائکہ دیکھ کر، فرشتوں کا نزول دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. اگلی آیت شریفہ جو اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم. اذ یقول المنافقون، جب کہہ رہے تھے منافق لوگ، والذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یا مرض ہے. غر کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دے دینا یا مغرور کر دینا، دونوں ترجمہ ہوتا ہے. غر کا مطلب دھوکہ دے دینا یا مغرور کر دینا، دونوں ترجمہ. غر ہاؤلاء دینہم، ہاؤلاء اس کے پہلے بھی یہ لفظ آ گیا ہے ہاؤلاء. کیا مطلب ہوتا ہے ہاؤلاء کا؟ کون بتائے گا؟ کوئی بھی اپنا مائک چالو کر کے بتاؤ ہاؤلاء یعنی کیا؟ یہ کس کا واحد یا کس کی جمع ہے؟ یہ جمع کی حاضہ کی جمع ہے. ماشاء اللہ، بہت اچھے بیٹا، بہت اچھے. یہ حاضہ کی جمع ہے. حاضہ یعنی یہ، اور ہاؤلاء یعنی جس کو ہم انگریزی میں دیز کہتے ہیں، دس اور دیز. تو یہ لوگ غر ہاؤلاء دینہم، دھوکے میں ڈال دیا ان لوگوں کو ان کے دین نے. ہاؤلاء سے مراد یہ مسلمان. ہاؤلاء جمع کا صیغہ اس لیے ہے کہ مسلمانوں کی پوری جماعت تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ غر ہاؤلاء دینہم، مغرور کر دیا یا دھوکہ دے دیا انہیں ان کے دین نے. ومن یتوکل علی اللہ، اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر، فإن اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غلبے والے حکمت والے ہیں. جب کہا منافقوں نے، جب کہنے لگے منافق وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی یا مرض تھا، کہ دھوکہ دے دیا انہیں ان کے دین نے، اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر تو بے شک اللہ غلبے والے حکمت والے ہیں. یہ منافقوں کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مدینہ طیبہ کا وہ گروہ ہے جو اصل میں دل سے تو ایمان نہیں لایا تھا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی شکل بنا لی تھی، اور یہ انتہائی خطرناک دشمن تھے مدنی معاشرے میں، اور جتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے انہی کی وجہ سے اٹھے. وہ منافق ہیں. منافق کا ترجمہ ہمارے ہاں ایک لفظ ہوتا ہے دوغلا. دوغلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ. ان کے دل میں کفر تھا، ان کے دل میں کفر تھا اور زبان پر اسلام تھا، زبان پر ایمان تھا. اللہ کو وہ ایمان اور اسلام قبول ہے کہ دل اور زبان
دل میں بھی ایمان ہو اور زبان سے اس کا اقرار ہو۔ جب دل میں ایمان ہے ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ زبان سے جو اقرار ہوگا وہ جھوٹا ہوگا نا، اس کو منافقت کہا جاتا ہے۔ ہمیشہ یہ بات میں آپ سے کہوں گا، اور یاد رکھو کہ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے دل اور زبان الگ الگ ہو، جو ہمارے دل میں وہ ہماری زبان میں، کسی کے ساتھ منافقت کبھی نہیں کرنا۔ اب یہ بات ہے کہ کوئی بات حکمت سے کہی جائے، حکمت سے کہی جائے، لیکن کبھی منافقت نہیں۔ منافقت جو ہے یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اگلی آیت شریفہ دیکھیے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر تم دیکھو، ترا، اور اگر تم دیکھو، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب جان نکالتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ یتوفا، دیکھو اصل لفظ ہے وفات۔ وفات کا مطلب ہوتا ہے مل جانا، پورا ہو جانا۔ وفات کا مطلب ایک مطلب ہوتا ہے مل جانا، دوسرا مطلب ہوتا ہے پورا ہو جانا، اس میں زندگی پوری ہو گئی اس لیے اس کو اور ایک مطلب ہوتا ہے اس کا قبضے میں لے لینا۔ وہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے عربی زبان میں کئی معنی، ایک اس کا مطلب ہوتا ہے قبضے میں لے لینا۔ چونکہ انسان جو ہے یہ روح اور جسم کا مجموعہ ہے، اور جب اس کی روح کو اللہ تعالیٰ نکلوا لیتے ہیں اور اپنے قبضے میں فرشتے اس کو لے لیتے ہیں تو اس کو وفات کہا جاتا ہے۔ تو یتوفا کا مطلب جو ہوتا ہے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ اور کاش آپ دیکھیں، یا اگر آپ دیکھیں، جب قبضے میں لیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، فرشتے، ظاہر ہے کہ روح قبض جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ نہیں نکل کے بھاگ جاتی، روح کو فرشتے قبض کرتے ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ یہ یؤمنون بالغیب کا ایک حصہ ہے۔ اگر کسی انسان نے دیکھ لیا فرشتوں کو، وہ سب کو بتائے گا، ارے ہاں فرشتہ آیا تھا، ایسا تھا ایسا تھا۔ لوگ اس کے بولنے پر کچھ لوگ مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے۔ لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو وہ ایمان پسند ہے جس میں غیب پر ایمان لایا۔ دیکھو ایک چیز جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس کو مانیں، اس میں کیا کمال ہے؟ ہر آدمی جو کچھ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اس کو تسلیم کرتا ہے، مگر ہم کسی چیز کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں اور ہمارا رب ارشاد فرمائے کہ یہ ایسا ہے اپنی کلام میں، یا ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ ایسا ہوگا، یہ جو ہے یہ ایمان لانا غیب پر۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس کا معنی یہ کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے زیادہ اعتبار جو ہے ہمیں اپنے اللہ پر ہے اور اپنے رسول پر ہے۔ بیٹا اس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن شریف نے یہ بات بہت وضاحت سے بیان فرمائی کہ موت جو ہوتا ہے کوئی حادثہ نہیں ہوتا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ فرشتے جو اس بات پر تعینات کیے گئے ہیں وہ تمہاری روحوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور پھر تم اپنے رب کی طرف واپس لوٹائے جاتے ہو۔ اللہ نے تمہاری روح کو بھیجا تھا جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت تمہاری روح تمہارے جسم میں ڈالی گئی تھی اللہ کے حکم سے، اور اب اللہ نے ان فرشتوں کو بھیج دیا جو اس روح کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور لے کر اللہ کی بارگاہ میں لوٹا دیتے ہیں۔ یہ ہے موت۔ تو یہاں رب تعالیٰ فرمانے ہیں اور اگر آپ دیکھیں جب قبضے میں لیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، فرشتے، یضربون وجوہہم، ضرب یعنی مارنا، مارتے ہیں ان کے چہروں پر۔ وجوہ جو ہے وجہ کی جمع ہے، وجہ یعنی چہرہ، وجوہ اس کی جمع ہے، مارتے ہیں ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر۔ دبر یہ لفظ کئی بار آ گیا۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں چکھو عذاب جلن کا۔ حریق جو ہے، حرق کا مطلب ہوتا ہے جلنا، چکھو عذاب، انہوں نے ترجمہ کیا دوزخ کا، لیکن زیادہ اچھا ترجمہ ہوگا چکھو عذاب تیز جلن کا۔ حریق کا ترجمہ ہم کیا کریں؟ تیز، اس لیے کہ نار کا ترجمہ ہم آگ کرتے ہیں، جہنم کا ترجمہ ہم دوزخ کرتے ہیں، تو اس حریق کا ترجمہ ہم کریں گے تیز جلن کا۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو عذاب تیز جلن کا۔ دیکھو آیت کو، اور اگر دیکھیں آپ جب قبضے میں لیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، فرشتے مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، اور چکھو عذاب تیز جلن کا۔ اب یہ چکھو عذاب تیز جلن کا، اس میں خود بخود ایک بات انڈر اسٹوڈ ہے کہ یہ بات کون کہتے ہیں؟ جب فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں ملک الموت، اس وقت ان کو کہتے ہیں۔ اس لیے اس میں بریکٹ میں اگر ہم نے ترجمہ کیا
اور کہتے ہیں کہتے ہیں کے لیے یہاں پر لفظ نہیں ہے، یقول کا لفظ یہاں پر نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہی فرشتے جو ان کی جان کو گھسیٹ کے نکالتے ہیں، کہ قرآن شریف میں والنازعات غرقا، قسم ان فرشتوں کی جو ڈوب کر اس کی جان کو کھینچ لیتے ہیں، وہی کہتے ہوں گے ان سے، اور کہتے ہیں کہ چکھو عذاب تیز جلن کا۔ عام طور سے یعنی جو اموات ہوتی ہیں اس میں الگ الگ قسم سے موتیں ہوتی ہیں، کوئی پانی میں ڈوب گیا، کوئی وہ، اللہ کرے، اللہ حفاظت میں رکھے، سب کو اللہ تعالیٰ امن والی اور کلمے والی موت عطا فرمائے۔ ہمیشہ خیال رکھو، اپنی دعاؤں کا اہم ترین حصہ یہ رکھو، اللہ ہمیں کلمے پہ موت عطا فرمانا۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اصل اعمال وہ ہیں جو خاتمے کے اعمال ہیں۔ خاتمہ ایمان پر ہوگا، کلمے پر ہوگا، انشاءاللہ اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے حدیث شریف میں۔ اب عام طور سے جو موتیں ہوتی ہیں، وہ ایک مریض جو ہے وہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے اسپتال میں، وہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اب بستر پہ لیٹا ہوا تو ظاہر اس کی پیٹھ جو ہے بستر پر ہے، چہرہ اوپر ہے، لیکن یہ غیبی انتظام ہے اللہ کا، یہ غیبی انتظام ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ دیکھیں وہ منظر جب کافروں کی روح ہمارے فرشتے قبض کرتے ہیں، اپنے قابو میں لیتے ہیں، اپنے قبضے میں، ان کے چہروں پہ بھی مارتے ہیں، ان کے پیٹھ پہ بھی مارتے ہیں۔ تو یہ غیبی انتظام ہے، اللہ ہی اس کے، اور ہمیں اور آپ کو اس کی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا کہ الذین کفروا الملائکہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو فرشتے ان کی روح لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تو اپنے فضل سے آپ نے ہم کو ایمان کی دولت دیا ہے، اس ایمان کے ساتھ ہم کو اٹھانا اور یہ حالت ہماری نہ ہونے کے بعد۔ چل اگلی آیت شریفہ دیکھو، ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ ذالک، یہ بما قدمت ایدیکم، یہ لفظ میں نے آپ کو اس کے پہلے بولا، قدم کا مطلب ہوتا ہے آگے چلنا، آگے بڑھنا، اور ید جو ہے ہاتھ کو کہتے ہیں۔ قدمت ایدیکم، جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، تو فرمایا یہ بدلہ یا یہ اس لیے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور یہ کہ اللہ لیس بظلام للعبید، نہیں ہے اللہ ظلم کرنے والا بندوں پر، یعنی یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس کے حقدار ہیں اپنے اعمال بد کی وجہ، اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے بدعقیدگی کی وجہ سے یہ اس کے حقدار ہیں۔ یہ اس لیے جو بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور یہ کہ اللہ نہیں ظلم کرنے والا بندوں پر۔ دیکھو یہ ظلام، ظلم سے اس کا اسم فاعل بنتا ہے ظالم، وہ لفظ بہت جگہ ہے قرآن شریف میں، ظلم سے ظالم، ظلم یعنی ظلم، ظالم یعنی ظلم کرنے والا۔ ظلام، یہ لام پر تشدید لگنے کی وجہ سے یہ اس میں زیادتی پیدا ہو گئی اس کے معنی میں۔ جیسے آپ دیکھیے غفرہ یعنی معاف کرنا، اس کا جو اس میں فاعل بنے گا غافر، معاف فرمانے والا، لیکن پھر غفار، فے پر جب تشدید آئے گی، الف بڑھے گا تو غفار، بہت بہت معاف فرمانے والا، یا سب سے زیادہ معاف فرمانے والا۔ تو یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب کسی بیچ کے لفظ پر تشدید لگ کے بعد میں اس میں الف لگتا ہے، سترہ چھپانا، ساتر چھپانے والا، ستار بہت بہت چھپانے والا۔ تو یہ کسی بھی صفت میں، یہ اس میں صفت ہوتی ہے نا، تو صفت میں جب الف لگتا ہے اور اس پہ بیچ کے حرف پہ تشدید آتی ہے، مشدد ہو جاتا ہے وہ، تو اس میں معنی میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ مشدد جو ہے وہ معنی میں شدت پیدا کرتا ہے، یہ خیال رکھیں۔ تو یہ اس لیے جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے، اور یہ کہ اللہ نہیں ظلم کرنے والا بندوں پر۔ اگلی آیت شریفہ دیکھیے، کدأب آل فرعون والذین من قبلهم کفروا بآیات اللہ کدأب آل فرعون والذین من قبلهم کفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ داب کہتے ہیں کیفیت کو، حالت کو، داب یعنی حالت، کدأب جیسا حال،
کا مطلب جیسا ہوتا ہے، اور داب یعنی کیفیت یا حال، کداب جیسا حال آل فرعون والوں کا۔ میں نے آل اور اہل کا آپ کو فرق بتایا تھا، جو لوگ رہے ہوں گے اس کلاس میں ان کو یاد ہوگا کہ آل کا مطلب ہوتا ہے اس کے ہم خیال، اس کے ماننے والے۔ تو جیسا حال آل فرعون کا اور وہ لوگ جو ان کے پہلے ہو گزرے یا ہو چکے، انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، پھر پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب، بذنوبہم، ذنوب اس کی جمع، بہت بار آیا یہ لفظ، ان کے گناہوں کے سبب۔ بے شک اللہ قوت والے، سخت عذاب دینے والے ہیں۔ جیسا حال آل فرعون کا اور وہ لوگ جو ان کے پہلے ہو گزرے، انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، پھر پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب۔ بے شک اللہ انتہائی طاقت والے اور سخت عذاب دینے والے ہیں۔ والذین من قبل آل فرعون والذین من قبلہم، آل فرعون اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے، ان سے پہلے گزرے مطلب آل فرعون پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں عذاب آیا نا، اور ان کے پہلے کتنی قوم، وہ قوم عاد، قوم سمود، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، تو من قبلہم سے مراد وہ قومیں جو ان کے پہلے گزر چکی ہیں اور جو اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئی، یہ سمجھ لیجیے۔ جیسے حال آل فرعون کا اور وہ لوگ جو ان کے پہلے کے ساتھ ہم نے ہو گزرے بڑھا دیا کہ سمجھیں جو لوگ گزر گئے، یعنی یہ قوم جو پہلی قوم تو تھی نہیں بنی اسرائیل، یہ اپنے آل فرعون، اس کے پہلے بھی کئی قومیں گزری جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو والذین من قبلہم سے مراد وہ اقوام ہیں جو اس قوم موسیٰ کے پہلے جو گزر چکی تھے اور ان کے پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ کفروا بآیات اللہ، یہ ہمیشہ سب کی سب قوموں پر جو عذاب آیا ان کا گناہ جو تھا وہ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی آیتوں کا انکار، اس میں اللہ کا کلام بھی ہوتا ہے، اللہ کی کتاب بھی ہوتی ہے، اللہ کے نبی بھی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے ارشادات بھی ہوتے ہیں، ان کے معجزات بھی ہوتے ہیں، سب کی سب اللہ کی آیتیں ہوتی ہیں، اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا سبق جو ہے یہ آیت نمبر 52 پہ پورا ہوا، اور انشاءاللہ اگلی کلاس جو ہے کل اتفاق سے کلاس نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک میں جو ہے بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے، اوقاف کے اوپر حکومت قبضہ کرنا چاہتی ہے، مسلمانوں کی مسجدیں، مدرسے اور جتنے پراپرٹیز ہماری، مسلمان وقف کر کے مرے ہیں بیچارے، وہ اللہ جانتا ہے کیسا کیا ہے، اور ان کی نیت خراب ہے کہ مسلمانوں کے اوقاف کو ہٹیا لیا جائے۔ اس وقت پورے ملک پہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، اور جلسے جلوس یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو سب کو علم میں ہوگا۔ ابھی انہوں نے یہ لایا کہ بھئی جو پراپرٹی اوقاف کی پراپرٹی ہے 5 دسمبر کے پہلے ان کو ایک امید پورٹل انہوں نے ڈالا ہے، اس کے اندر اس کو رجسٹر کروانا ہے، ورنہ اگر اس پہ نہیں کیا 5 دسمبر کے پہلے تو وہ اوقاف کی پراپرٹی گورنمنٹ لے لے گی۔ یہ زبردستی کے کام، بس مسلمانوں کو پریشان کرنا۔ اس سلسلے میں کل ایک اہم میٹنگ ہے، میں بھی اس کا چھوٹا سا ممبر ہوں، کبھی ایسا ہوتا تو بیچارے بلاتے ہیں، تو اس لیے کل کی کلاس ہماری نہیں ہو سکے گی، اور اس کے بعد تو پھر جمعہ آ جائے گا۔ تو ہماری اگلی کلاس جو ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز 20 تاریخ کو ہوگی، اگلی کلاس ہماری 20 تاریخ کو ہوگی انشاءاللہ، اور اس میں آیت نمبر 53 آنورڈز جو ہے اس کو آپ دیکھ کر آئیں۔ کل ہماری کلاس نہیں ہو سکے گی ایک ملی کام کی وجہ سے، اور آپ سبھی سے دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔